آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور ویورز، کیا آپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی بنا کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کمانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پیسوں میں اور گھر کے رزق میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ یا پھر کبھی گھر میں اچانک ایک عجیب بھاری پن یا بے سکونی محسوس ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ سننا سیریز کا ڈے 5 میں آپ سب کا دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سنت کی جسے اگر ہم تھوڑا سے دھیان دے کر اپنی عادت بنا لیں تو ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی سنتیں۔ ہم دن بھر میں کتنی ہی مرتبہ گھر سے باہر جاتے ہیں، چاہے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو، سبزی لینے جانا ہو، یا گھر کے مرد جب کام پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اگر ہم اس آنے جانے کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو ہماری دیواروں کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رحمت برسے گی۔ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت اثردار دعائیں اور عادت بتاؤں گی جو آپ کے پورے گھر کا ماحول بدل دیں گی۔ گھر سے نکلنے کا پوسچر اور نیت۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ کچن کے کسی کام سے باہر جا رہی ہیں یا بچوں کو لے کر جا رہی ہیں، نیت ہمیشہ پاکیزہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک جائز کام کے لیے نکل رہی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ جب ہم کسی پاک جگہ جیسے مسجد یا گھر سے نیکس مبارک نکلتے ہیں تو لیفٹ فوٹ پہلے نکالنا سنت کے مزاج کے مطابق ہے۔ گھر سے نکلنے کی خاص دعا، دی گولڈن پروٹیکشن۔ جب ہمارے گھر کے مرد نوکری پر جاتے ہیں یا بچے اسکول جاتے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کا بہت ہی خوبصورت حل دیا ہے۔ جب بھی گھر کے چوکھٹ یعنی کہ ڈور سٹیپ پر قدم رکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ پیاری بہنوں، اس چھوٹی سی دعا کی فضیلت سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، یعنی فرشتہ کہتا ہے، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری حفاظت کی گئی اور تیری طرف سے کفایت کی گئی، اور سب سے بڑی بات، شیطان اس شخص سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، تم اس شخص کا کیا بگاڑ سکتے ہو جسے ہدایت مل گئی، جس کی حفاظت خود اللہ نے کی اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ ذرا سوچئے، صرف ایک لائن کی دعا پڑھنے سے آپ کا بچہ، آپ کے شوہر یا آپ خود راستے کے ہر آفت، حادثے، ایکسیڈنٹ اور بری نظر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ قیمتی تحفہ نہیں اپنانا چاہیے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنے والی دعا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سنت ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو اکثر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے۔ آپ اسکرین پر یہ دعا دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، یا میں بھٹک جاؤں یا کوئی مجھے بھٹکا دے، یا میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں کسی کے ساتھ نادانی کروں یا کوئی میرے ساتھ نادانی کرے۔ یہ دعا ہمارے اخلاق اور راستے کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں۔ اب ہم آتے ہیں اس وقت پر جب ہم باہر سے تھک ہار کر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ گھر آنے کی سنتیں ہمارے گھر میں برکت اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسواک کرنا، فریشنس آف ماؤتھ۔ باہر سے آنے کے بعد سب سے پہلے سنت جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ہے مسواک کرنا۔ امت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو منہ میں ایک خشکی یا عجیب سی اسمیل ہو سکتی ہے۔ گھر آتے ہی تب آپ
اپنے منہ کو صاف اور فریش کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں سے بہت اچھی طرح بات کر پاتے ہیں۔ اسلام ہمیں رشتوں میں خوشبو اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ سلام کرنا چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، دوسری اور سب سے ضروری سنت ہے سلام کرنا۔ جب آپ گھر کے اندر قدم رکھیں تو بہت ہی محبت اور اونچی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، گھر بالکل خالی ہے، تب بھی ہمیں سلام کرنا ہے۔ اس وقت ہم یہ کہیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی کچن میں آپ کے رزق میں برکت ہو تو گھر میں سلام کو عام کر دیجیے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، سلام کرنے کے ساتھ ہی ہمیں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر آئے تو یہ دعا پڑھے۔ اسکرین پہ آپ یہ دعا بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی بہتری اور نکلنے کی بہتری مانگتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ شیطان کو گھر سے دور کیسے نکالیں؟ پیاری بہنوں، یہاں ایک بہت اہم بات بتانے والی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو شیطان مایوس ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھاگو، یہاں نہ تمہارے لیے رات کو رکنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بنا اللہ کا نام لیے، بنا سلام کیے گھر میں گھس جاتا ہے تو شیطان خوش ہو کر اپنے لشکر سے کہتا ہے مبارک ہو، تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ اب آپ خود سوچئے، جس گھر میں شیطان رات گزارے گا وہاں سکون کیسے رہے گا؟ وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کے دروازے شیطان کے لیے بند رکھیں اور فرشتوں کے لیے کھولیں۔ بچوں کی تربیت اور خواتین کا کردار، گھر کی رانی ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ماحول اپنے گھر میں بنائیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک عادت بنائیے، گھر کے مین ڈور پر ایک پیارا سا کارڈ بورڈ یا پیپر پر یہ دعائیں لکھ کر چپکا دیجیے تاکہ آتے جاتے سب کی نظر اس پر پڑے اور یاد آ جائے۔ بچوں کو اپریسیشن دیں، جب بچہ باہر سے آئے اور زور سے سلام کرے تو اسے پیار کریں اور اس کی تعریف کریں تاکہ اسے اس سنت سے محبت ہو جائے۔ شوہر کے لیے نرم مزاج، جب شوہر دن بھر کی تھکن کے بعد گھر آئیں تو سنت کے مطابق سلام سے ان کا استقبال کریں، نہ کہ آتے ہی پریشانی اور شکایتوں کی لسٹ کھول دیں۔ سنت ہمیں صبر اور ڈھنگ سے جینا سکھاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا گھر ہماری جنت بن سکتا ہے اگر ہم اسے سنت کے مطابق چلائیں۔ آج سے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت پڑھیں گے اور داخل ہوتے وقت سلام اور دعا کو بھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کو آج کا یہ ڈے 5 کا ٹاپک کیسا لگا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کے گھر میں پہلے سے ان سنتوں پر عمل ہوتا ہے یا آج سے آپ اس کی نئی شروعات کرنے والی ہیں؟ اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں اور باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا گھر سکون کا گھر بن سکے۔ کل ملیں گے ڈے 6 میں ایک نئے بے حد اہم ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔